اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن سردار عبداللہ، آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ عبداللہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے انتہائی وجیح شخصیت کا مالک ایک آدمی کھڑا ہوا تھا۔ یہ شخصیت عبداللہ کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ اس وقت جہاں عبداللہ موجود تھا وہاں وہ کسی جاننے والے کی توقع بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس دور دراز جگہ پر اس کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ کچھ دیر خدا کی اس جنت میں تنہائی میں وقت گزارے جہاں اس کا کوئی جاننے والا نہ ہو۔ جنت کی زندگی کے آغاز کو ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے۔ عبداللہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھا جو جنت میں دوسروں سے کہیں پہلے داخل ہو چکے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نیکیوں میں سبقت لے جانے کی بنا پر جنت کے اعلیٰ ترین درجات کے وارث ہوئے تھے۔ تاہم باقی اہل جنت جن کے حق میں روز حشر نجات کا فیصلہ ہو چکا تھا، وہ بھی رفتہ رفتہ میدان حشر سے یہاں آنا شروع ہو گئے تھے۔ جنت ایک عجیب و غریب جگہ تھی۔ اپنے نام کے برعکس یہ کوئی باغ نہ تھا، بلکہ یہ خدا کی قدرت کاملہ سے وجود آنے والی وہ وسیع و عریض سلطنت تھی جو زمین سے لے کر ختم نہ ہونے والے آسمانوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ سابقہ دنیا میں ایمان و اخلاق کے امتحان میں سرخرو ہونے والے خدا کے نیک بندے اب حسب مراتب اس جنت کے مالک بن چکے تھے۔ اس جنت کا ایک حصہ وہ بادشاہی تھا جو ہر جنتی کو خدا کی طرف سے بطور جزا عطا کی گئی تھی۔ ایک بہت بڑا حصہ وہ تھا جو دیگر اہل جنت کی ملکیت تھا، مگر اس کا ایک بہت بڑا حصہ کسی کی ملکیت کے بجائے فرشتوں کے زیر انتظام وہ تفریح گاہیں اور سیر گاہیں تھیں جہاں لوگ ایک دوسرے سے ملنے یا خدا کی صنائی و کمال اور نعمت و جمال کے جلوے دیکھنے آیا کرتے تھے۔ آج عبداللہ ایک ایسی ہی جگہ آیا ہوا تھا، مگر یہاں عام درجے کے جنتیوں کا آنا ممکن نہ تھا۔ یہ جنت کی ایک درجہ اول جگہ تھی جہاں درجہ اول کے لوگ ہی آ سکتے تھے۔ ایسے میں یہ تو بالکل واضح تھا کہ یہ اجنبی اعلیٰ ترین جنتیوں کی فہرست میں شامل تھا، مگر یہ بھی طے تھا کہ عبداللہ اس سے پہلے اس اجنبی سے کبھی نہیں ملا۔ عبداللہ کو اس سے اپنی کوئی ملاقات کہیں یاد نہ تھی۔ جنت میں آنے کے بعد عبداللہ کا زیادہ تر وقت انبیاء علیہ السلام اور اعلیٰ درجات کے حامل دیگر اہل جنت کی محافل ہی میں گزرتا تھا۔ آج اس کا دل چاہا تھا کہ کہیں ایسی جگہ جائے جہاں کوئی اسے نہ جانتا ہو اور نہ وہ کسی کو جانتا ہو۔ جنت میں ایسی جگہوں کی بھی کوئی کمی نہ تھی، چنانچہ بہت دیکھ بھال کر اس نے ایک ایسی پرفضا جگہ کا انتخاب کیا تھا جس کے متعلق اسے معلوم تھا کہ اس کا کوئی جاننے والا یہاں موجود نہیں ہے۔ چنانچہ وہ یہاں آیا تھا اور بہت دیر سے تنہا بیٹھا یہاں کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اب وہ واپس جانے کے لیے اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ اس اجنبی نے اس کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت طلب کر لی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان صاحب سے کہا، کیوں نہیں، آپ ضرور تشریف رکھیے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کی تنہائی میں مخل ہوا ہوں۔ اجنبی مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ عبداللہ نے فوراً کہا، آپ کو معذرت کی ضرورت نہیں، میں تو اپنی تنہائی سے لطف اندوز ہو چکا ہوں، بلکہ اب تو واپس جانے کے لیے اٹھنے ہی والا تھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے میں اس وقت آپ کے پاس آیا ہوں، ورنہ میں تو بہت دیر سے موجود تھا۔ بس اس بات کا منتظر تھا کہ آپ اپنی تنہائی سے فارغ ہوں تو میں آپ کے پاس آؤں۔ اجنبی نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا تو عبداللہ کو بڑا اچنبھا ہوا۔ اس نے اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مگر آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میرا تو یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے۔
عبداللہ کے سوال کے جواب میں اجنبی کچھ بولا نہیں، صرف مسکرا دیا۔ عبداللہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے بڑے وثوق سے یہ بات کہی تھی کہ یہاں اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آنے سے قبل وہ آج یہاں آنے والے مہمانوں کی فہرست دیکھ کر یہ خیال یقینی بنا چکا تھا کہ اس کا جاننے والا کوئی بھی شخص یہاں موجود نہیں ہے۔ اس جگہ کی بے پناہ خوبصورتی کے علاوہ یہاں آنے کی ایک اہم وجہ یہی تھی۔ اس لیے وہ ابھی تک ورطہ حیرت میں پڑا ہوا تھا کہ یہاں اس کا کوئی جاننے والا کیسے نکل آیا تھا۔ اسرا کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس کا چہرہ اس اندرونی خوشی سے دمک رہا تھا جو اس کے باطن کو سرشار کیے ہوئے تھی۔ اس کی کیفیت لمحہ بہ لمحہ بدل رہی تھی۔ کبھی اس کے دل میں سکون اور اطمینان کی لہریں گامزن ہوتی اور کبھی اس کا وجود مسرت اور شادمانی کے احساسات میں ڈھل جاتا۔ کبھی تلاطم، ہلچل، احتزاز اور تھرل کی کیفیت اس کے وجود کا احاطہ کر لیتی اور کبھی شوق، محبت اور وارفتگی کے جذبات اس کے اندر جنم لینے لگتے۔ وہ انہی کیفیات میں تھی کہ ایک سوال نے اسے چونکا دیا۔ آپ کو ابھی تک یقین نہیں آیا کہ آپ جنت میں آ چکی ہیں؟ یہ سوال اس فرشتے نے کیا تھا جو اسرا کو جنت میں اس کے محل تک چھوڑنے آیا تھا۔ کیسے یقین آئے گا؟ اسرا نے اپنے سامنے موجود ایک تناور پودے کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کے پتے کافی بڑے بڑے تھے۔ ان پتوں نے شاید اسرا کے دل میں پیدا ہونے والی خواہش کو سمجھ لیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہ رہی تھی۔ لمحہ بھر میں سبز رنگ کے پتے قلب ماہیت کے بعد شفاف آئینے میں تبدیل ہو گئے، جن میں اسرا کو اپنا عکس ہر زاویے سے نظر آ رہا تھا۔ اسے جنت میں داخل ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، اور جب سے وہ یہاں آئی تھی ہر لمحے ایسا ہی کوئی کرشمہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے پتوں کے آئینوں میں اپنا عکس دیکھا۔ یہ آئینے ہر زاویے سے اس کا سراپا دکھا رہے تھے۔ کیسے یقین آ سکتا ہے؟ اسرا نے ان آئینوں میں ہر رخ سے اپنا جمال دیکھتے ہوئے اپنی بات دہرائی۔ اسے اپنی خوبصورتی پر واقعی یقین نہیں آ رہا تھا۔ آ جائے گا، ابھی تو آپ آئی ہیں۔ ابھی تو میدان حشر میں بہت لوگ موجود ہیں، ایک ایک کر کے وہ جنت میں آ رہے ہیں۔ جب سب آ جائیں گے تو نئی دنیا مکمل طور پر فعال ہو جائے گی، پھر یقین آ جائے گا۔ فرشتے نے اسرا کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا تو اسرا کو احساس ہوا کہ وہ کہاں سے گزر کر کہاں آ گئی ہے۔ اس نے فرشتے سے مخاطب ہو کر کہا، کیا ماضی کی دنیا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی؟ ہاں، وہ دنیا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اسرا خاموش رہی۔ اس کو ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ اس کی بے یقینی دیکھ کر فرشتے نے دوبارہ بولنا شروع کیا، وہ دنیا ختم ہو چکی ہے۔ ہزاروں لاکھوں برس سے جاری انسانیت کی داستان دور امتحان سے نکل کر دور جزا میں داخل ہو چکی ہے۔ وہ دنیا جسے بظاہر کبھی ختم نہ ہونا تھا، ختم ہو چکی ہے۔ جس دنیا کو بظاہر قائم نہ ہونا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو چکی ہے۔ فرشتہ بول رہا تھا، اس کے لہجے میں عجیب سا گداز تھا۔ اسرا کا دل چاہا کہ وہ بولتا رہے اور وہ سنتی رہے۔ پچھلی دنیا کے ساتھ قابیل کا اور تمام قاتلوں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ فرعون کا اور تمام فاسقوں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ قارون کا دور اور دولت پر ناک بن کر بیٹھنے والے تمام سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ حامان کا دور اور لوگوں پر راج کرنے والے تمام سیاسی شعبدہ بازوں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ نمرود کا دور اور عوام پر ستم ڈھانے والے تمام حاکموں کا دور ختم ہو چکا ہے۔
فرشتہ بول رہا تھا۔ اس کی آواز کے ساتھ سامنے کچھ مناظر آ رہے تھے۔ اسرا کو اندازہ ہو گیا کہ وہ انہی لوگوں کی شکلیں تھیں جن کا نام فرشتہ لے رہا تھا۔ قابیل، فرعون، قارون، حامان، نمرود اور انہی جیسے دیگر مجرم۔ فرشتے کی آواز بلند ہوتی رہی۔ سابقہ دنیا میں ان مجرموں کی ہر عارضی کمائی اس دنیا کی مستقل سزا میں ڈھل چکی ہے۔ آج ان لوگوں کا کوئی حال نہیں سوائے دوزخ کے۔ ان لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں سوائے جہنم کے۔ ان لوگوں کی کوئی امید نہیں سوائے موت کے۔ ان لوگوں کی کوئی فریاد نہیں سوائے رونے اور چلانے کے۔ مگر یہاں موت کہاں، کوئی امید، کوئی آسرا کہاں۔ اس دفعہ فرشتے کی آواز کے ساتھ ان مجرموں کی جہنم میں سزا کا خوفناک عمل سامنے آنے لگا تھا۔ اسرا کو جھرجھری آ گئی۔ وہ بے اختیار بولی، مگر اسی کے ساتھ خدا سے ڈرنے والوں کا دور شروع ہو چکا ہے۔ فرشتے کو اندازہ ہو گیا کہ اسرا میں یہ مناظر دیکھنے کی تاب نہیں۔ اس نے اپنی بات چھوڑ کر اسرا کی بات کو آگے بڑھایا۔ ہاں، بن دیکھے خدا کی عبادت کرنے، نظر نہ آنے والی جنت کی امید پر حسن عمل اختیار کرنے، لوگوں پر نرمی کرنے، خدائے رحمان کے احساس میں جینے اور ایمان، رحم اور ہمدردی کو زندگی بنانے والوں کا دور شروع ہو چکا ہے۔ ماضی کی ہر تکلیف فانی دنیا کی طرح فنا ہو چکی ہے۔ جو بچا ہے وہ ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ آپ کا مستقبل ہمیشہ رہنے والی جنت ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ عبداللہ آج جس جگہ آیا تھا وہ جگہ واقعتاً قدرتی حسن کا ایک شاہکار تھی۔ پچھلی دنیا کی اصطلاح مستعار لی جا سکے تو یہ پہاڑ پر بنا ایک اوپن ایئر ریسٹورنٹ تھا۔ پہاڑ کے ہر طرف بالکل مختلف منظر تھا۔ ایک طرف وسیع و عریض سمندر تھا جس کا نیل کو پانی آنکھوں کو تراوٹ دے رہا تھا۔ دوسری طرف بلند و بالا اور مختلف رنگوں کے درختوں سے آراستہ ایک جنگل تھا جس میں پرندوں کے چہچہانے کی خوبصورت آوازیں آ رہی تھیں۔ تیسری طرف سرسبز و شاداب میدان تھا جس میں بہت سے خوش رنگ اور خوشنما جانور گھومتے پھر رہے تھے۔ چوتھی سمت میں اہل جنت کے عارضی قیام کے لیے انتہائی خوبصورت رہائش گاہیں تھیں۔ یہ ان اہل جنت کے لیے تھیں جو کچھ دنوں کے لیے یہاں آ کر ٹھہرتے تھے۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر اجنبی نے ماحول پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، میں یہاں آنے پر آپ کے حسن کے انتخاب کی داد دوں گا۔ یوں تو جنت کی ہر جگہ ہی بے مثل ہے، مگر یہاں کی پرسکون خوبصورتی تنہائی کے متلاشی کسی شخص کے لیے شاید جنت کا بہترین تحفہ ہے۔ اجنبی کی یہ بات کسی پہلو سے غلط نہیں تھی۔ یہاں ہر طرف جو فطری حسن ایک شان دلربائی کے ساتھ پھیلا ہوا تھا، اس نے سکون کی ایک ردا بھی اوڑھ رکھی تھی۔ پھر ہر منظر کا رنگ بھی جدا تھا اور پہر بھی جدا تھا۔ جنگل کی سمت صبح سویرے کا سما تھا۔ سمندر دن کی روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ سرسبز و میدان میں شام ہو رہی تھی اور اہل جنت کی رہائش گاہیں رات کے اندھیرے میں جگمگاتی رنگ برنگی روشنیوں سے نہا رہی تھیں۔ ہر جگہ کا آسمان اس جگہ کے پہر کے عین مطابق تھا۔ رہائش گاہوں کے سیاہ آسمان پر دودھیا تارے بکھرے ہوئے تھے۔ نیلے سمندر پر نیلے امبر تلے پیلا سورج چمک رہا تھا۔ سبزے کے افق پر شفق کی لالی آگ برسا رہی تھی اور جنگل کی اوٹ سے طلوع آفتاب سے قبل کا سویرا جھانک رہا تھا۔ وقفے وقفے سے ان تمام جگہوں پر بارش کے ایسے قطرے برستے جو قوس و قزح کے رنگ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی برستی برکھا کی رمجھم دھیمی دھیمی پرکیف موسیقی کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔
عبداللہ نے اجنبی کی بات پر چاروں طرف دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا، پھر آپ کے حسن انتخاب کی داد بھی دینا چاہیے، آپ بھی تو اسی جگہ تشریف لائے ہیں، مگر مجھے اس جگہ کی کشش یہاں نہیں لائی، میں تو آپ سے ملنے آیا ہوں، بلکہ آپ کو تلاش کرتا ہوا یہاں آیا ہوں۔ مجھے تلاش کرتے ہوئے؟ لیکن کیوں؟ بے اختیار عبداللہ کی زبان سے نکلا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اجنبی اسے کیوں تلاش کر رہا تھا، جبکہ عبداللہ اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ فرشتے کی آواز اسرا کے ہوش و گوش کو فردوس بری میں داخلے کی وہ نوید مسرت دے رہی تھی جس سے بڑی نعمت کوئی نہیں تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ فرشتہ جنت کا ذکر کرتا رہے اور وہ سنتی رہے، مگر پھر ایک سوال نے اس کے ذہن کے دروازے پر دستک دی۔ کیا قیامت ایسے ہی آئی تھی جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ میں تو اس وقت زندہ نہیں تھی جب قیامت آئی۔ کیا وہ اتنی ہی ہولناک تھی جتنی؟ اسرا نے اپنا سوال ادھورا چھوڑ دیا۔ حقیقت الفاظ کے جامع میں بیان نہیں ہو سکتی۔ فرشتے نے اسرا کے سوال کے جواب میں کہنا شروع کیا، قیامت کی حقیقت اس سے کہیں زیادہ ہولناک تھی جتنا قرآن میں بیان ہوئی تھی۔ آپ جب چاہیں ان تمام واقعات کو اب بالکل اسی طرح دیکھ سکتی ہیں، گویا کہ وہ آپ کے سامنے ہو رہے ہوں۔ مگر اس وقت تو زلزلہ قیامت نے زمین سے زندگی کے ہر نام و نشان کو مٹا دیا تھا۔ اس کے بعد ایک طویل مدت تک زمین پر موت کا راج رہا، پھر رب کائنات کا اذن ہوا اور فانی زندگی اپنی کامل شکل میں دوبارہ جی اٹھی۔ سب مرد اور عورت جی اٹھے، ہر دور کا انسان، ہر خطے کا انسان، ہر رنگ اور ہر نسل کا انسان جی اٹھا۔ فرشتے کے لہجے میں وہی بانک پن تھا۔ اس کا انداز گفتگو واقعی بہت دلکش تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، خدا کے فرشتے تمام انسانوں کو ہانک کر حشر کے میدان میں لے آئے۔ رب ذوالجلال کی ہستی جس نے امتحان کی غرض سے اپنے رخ زیبا پر غیب کا پردہ ڈالے رکھا تھا، عدل کامل کے لیے اس نے غیب کا پردہ اٹھا دیا۔ اس کے ظہور کے ساتھ ہی انسانوں کی عدالت شروع ہو گئی۔ اپنی قوموں کو دعوت حق پہنچانے والے انبیاء، ان کی تصدیق کر کے بدترین حالات میں ان کا ساتھ دینے والے صدیقین، انبیاء کی نیابت میں دعوت حق کی گواہی دینے والے شہداء اور نیکی کی زندگی گزارنے والے صالحین، سب ایک ایک کر کے خدائے رحمان سے اپنا اجر پانے لگے۔ ہاں، حشر کے یہ سارے مراحل تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اسرا نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا تو فرشتے نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے اسے ایک دوسرے پہلو سے آگاہ کیا، مگر آپ نے وہ پوری طرح نہیں دیکھا جو کچھ مجرموں کے ساتھ ہوا، اس لیے کہ آپ نجات یافتہ لوگوں کے ساتھ دوسری سمت کھڑی تھیں۔ اصل قیامت تو ان مجرموں کی طرف آئی ہوئی تھی، روز حشر کا انکار کرنے والے کافر، خدا سے بغاوت کرنے والے سرکش، خود کو بڑا سمجھنے والے متکبر، اپنی اور دوسروں کی جانوں پر ستم ڈھانے والے ظالم، کمزوروں کے حق چھین لینے والے غاصب اور خدا کی نافرمانی کا ارتکاب کرنے والے فاسق، فاجر، مشرک، قاتل اور مجرم ایک ایک کر کے خدائے جبار کے عدل کا تجربہ کر رہے تھے۔ اس سزا و جزا میں رائی کے دانے کے برابر بھی عمل نہ تھا جو سامنے نہ آیا ہو۔ جس نے دل و دماغ کی تاریک گلیوں اور اپنی تنہائیوں میں خود کو آوارہ چھوڑا، اس نے اپنی آوارگی کو سب کے سامنے بے نقاب پایا۔ جس نے اپنی خلوت میں دوسروں کی تباہی کے منصوبے بنائے، اس نے اپنے ہر مکر و فریب کو عین جلوت میں سب کے سامنے بے حجاب پایا۔ جس کے سینے میں دوسروں کے خلاف بغض، نفرت اور عداوت کے شعلے نہا تھے، اس نے اپنے باطن کی ہر نجاست کو تمام زمانے کے سامنے بالکل عیاں پایا۔
اسرا یہ سن رہی تھی اور دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ نے اسے اس بدترین انجام سے بچا لیا تھا۔ فرشتہ اس انجام کی مزید تفصیل بیان کرتا رہا، جس نے اپنی طاقت، مقام، مرتبے، دولت، صلاحیت اور علم کو اپنے فائدے اور دوسروں کے نقصان کے لیے استعمال کیا۔ اس نے جان لیا کہ وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ ہر مقتول زندہ ہو گیا، ہر برباد شاد و آباد کھڑا تھا، ہر مظلوم مسکرا رہا تھا۔ لیکن اس ظالم کے لیے عذاب علیم کا سامان جہنم کے شعلوں کی شکل میں تیار تھا۔ جس شخص نے اپنی زندگی اور زندگی کی نعمتوں کو بندگی کے بجائے سرکشی اور غفلت کی نظر کیا تھا، اس نے دیکھ لیا کہ اس کی کل کمائی پچھلی دنیا کے ساتھ غارت ہو گئی، اور حشر میں اس کے ساتھ سامان رسوائی کے سوا کچھ نہ تھا۔ شرک، الحاد، تکبر، حسد، ظلم، فحاشی، غرض معیشت کی ہر قسم وہ بوجھ بن چکی تھی جس کا تحمل کرنا ممکن نہ تھا، مگر اس کو ڈھونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ فرشتے کی بات پر اسرا نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں تو میدان حشر میں نعمتوں، امن اور سائے میں تھی، ہر خوف اور پریشانی سے بالکل محفوظ عرش الہی کی رحمت بھری چھاؤں میں تھی۔ میں تو وہاں یہ دیکھ رہی تھی کہ ماضی میں کی گئی نیکیاں وہ بیش بہا کرنسی بن گئیں جس سے اہل ایمان ابدی خوشیاں خرید رہے تھے۔ ہمیشہ رہنے والے بے مثال محلات، قیمتی لباس، انواع و اقسام کے کھانے، سونے چاندی کے برتن، لامحدود سفر کرنے والی سواریاں، ان گنت خدام، غرض عزت، رفاہیت اور لذت کے تمام اسباب نیکی کی کرنسی سے خریدے جا رہے تھے۔ اسرا نے یہ ساری تفصیل اس لیے بیان کی تھی کہ اس نے خود اپنی نیکیوں کے عوض جنت کے اعلی مقام کو اسی طرح کمایا تھا، اور اب تو یہ جنت اس کا ابدی گھر بن چکی تھی۔ عبداللہ کو ابھی تک اس کے پچھلے سوال کا جواب بھی نہیں ملا تھا کہ وہ صاحب اسے کیسے جانتے تھے، مگر اس کے باوجود اس نے ایک اور سوال کر دیا تھا کہ اجنبی اسے کیوں تلاش کر رہا تھا۔ اس دفعہ بھی عبداللہ کو اپنے سوال کے جواب کے بجائے خاموشی اور ایک دل نواز مسکراہٹ ہی ملی۔ پھر اجنبی نے بات کا رخ دوسری طرف پھیرتے ہوئے کہا، میں آپ کی نشست پر آیا ہوں تو آپ کا مہمان ہوا، کچھ پوچھیں گے نہیں؟ اوہ معاف کیجیے گا، یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے ایک طرف دیکھا۔ ایک خادم جو گویا اس کے اشارے ہی کا منتظر تھا تیزی سے چلتا ہوا اس کی سمت آیا اور عبداللہ کی آنکھ کا اشارہ سمجھتے ہوئے ایک مشروب اجنبی کے سامنے رکھا، پھر عبداللہ کا خالی گلاس بھی بھر دیا۔ آپ نے ایسا مشروب کبھی نہیں پیا ہوگا، یہ صرف یہیں ملتا ہے۔ عبداللہ نے اپنا گلاس ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ اس کا منتظر تھا کہ اجنبی پیے تو وہ بھی پینا شروع کرے۔ اجنبی نے شکریہ کہتے ہوئے گلاس ہونٹوں سے لگایا اور بے اختیار بولا، آپ کا انتخاب ہر پہلو سے بہت عمدہ ہے، آپ بلا شبہ ایک با کمال انسان ہیں، مجھے آپ سے مل کر جتنی خوشی ہو رہی ہے اتنی کسی اور سے مل کر نہیں ہوئی۔ اجنبی کی اس بات نے عبداللہ کے تجسس کو پھر بیدار کر دیا کہ وہ اجنبی کون ہے، مگر 2 دفعہ پوچھ چکا تھا اور اجنبی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، اس لیے عبداللہ کو تیسری دفعہ اس کے بارے میں پوچھنا مناسب نہیں لگا۔ اس کے بجائے اس نے خود ہی اجنبی کے بارے میں جاننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک لمحے کو نظر اٹھا کر اجنبی کو دیکھا، وہ اطمینان سے اسے دیکھتے ہوئے مشروب پی رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی جسے عبداللہ کوئی معنی نہ پہنا سکا۔ اس کے بعد عبداللہ نے سر جھکایا اور آنکھیں بند کر لی۔ عبداللہ ایک بہت بڑی حیثیت کا جنتی تھا،
یہاں اس کے لیے ایک طرف جنت کی بادشاہی مسخر کر دی گئی تھی اور دوسری طرف اس کے اندرونی وجود میں بھی انتہائی غیر معمولی صلاحیتیں پیدا ہو چکی تھیں۔ ان میں سے ایک کا اظہار اس وقت ہو رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی عبداللہ کے سامنے تمام اہل جنت کی شکلیں آ گئی تھیں، اور اس کے بعد لمحہ بھر میں اس نے اجنبی کے بارے میں ساری تفصیلات کو جان لینا تھا۔ اس نے تلاش کا عمل شروع کیا، مگر فوراً اس کے کانوں میں اجنبی کی آواز آئی، اس کی ضرورت نہیں ہے عبداللہ، میں تمہیں خود بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ جنت اور نیکیوں کا ذکر آ گیا تو فرشتے نے وہ معیار سامنے رکھ دیا جو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات کا ضامن بنا تھا۔ اس کی دل نشین آواز پھر بلند ہوئی، اس دنیا میں اخلاص کی بڑی قدر ہوئی ہے۔ جو عمل خالصتاً اللہ کے لیے تھا وہ اگر ذرہ تھا تو پہاڑ بن گیا، جو عمل سب سے چھپ کر کیا گیا تھا وہ ایک تھا تو ہزار بن گیا، جو عمل اللہ کی رضا کے لیے اس کی مرضی کے مطابق اس کے انبیاء کے طریقے اور قرآن مجید کے مطالبات کے عین مطابق تھا، وہ کم ہو کر بھی ہر اس عمل پر بھاری رہا جو بدعت، خواہش اور تعصب سے پھوٹا تھا۔ جن لوگوں نے خدا سے ڈر کر زندگی گزاری، جنہوں نے حق پرستی کو اپنا شعار بنایا، جنہوں نے صبر اور احسان کی روش اختیار کی، وہ خدا کے نزدیک سب سے بڑھ کر معتبر ٹھہرے۔ خدا کے وہ وفادار جو پچھلی زندگی میں ستائے گئے تھے، نئی دنیا کے سردار و مالک قرار پائے ہیں۔ جنہوں نے خدا کی رضا کے لیے قربانی کی راہ اختیار کی، وہی آج سب سے بڑھ کر کامیاب ہوئے ہیں۔ فرشتے نے جیسے ہی یہ خصوصیات بیان کی، اسرا کے ذہن میں ایک ہی شخص کا تصور آیا۔ اس تصور سے اس کی آنکھیں جگمگا اٹھی، دل محبت سے سرشار ہو گیا۔ اس نے بے اختیار کہا، وہ کہاں ہے؟ اس کی بات پر فرشتہ مسکرا دیا، میں بہت دیر سے اس سوال کا منتظر تھا، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ جنت کے حسن و جمال نے آپ کو اس طرح اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے کہ اسرا کا اضطراب بڑھ رہا تھا۔ اس نے فرشتے کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ میدان حشر میں میرے ساتھ تھے، جنت میں مجھ سے پہلے آ گئے تھے، اور اس کے بعد جب میں جنت میں داخل ہوئی تو یہاں کے طلسماتی دنیا نے دل و دماغ کو مسخر کر لیا تھا، مگر وہ ہیں کہاں؟ میں سب سے پہلے انہی سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ تو کب سے آپ کے منتظر تھے، مگر وہ تو مجھ سے ذرا ہی پہلے۔ یہ جنت ہے، یہاں وقت نہیں ہوتا، وہاں کا سارا وقت یہاں کے برسہا برس میں بدل چکا ہے، لیکن وہ آپ ہی کے منتظر رہے ہیں، اور جب آپ کے آنے کے بارے میں انہیں معلوم ہوا تو وہ آپ کے لیے ایک انمول تحفہ لینے چلے گئے، بلکہ اب تو وہ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اسرا کی نظر بے اختیار اس کے محل کے داخلی دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ اجنبی کا لہجہ اور انداز بدل چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ بڑے ادب سے مخاطب ہو رہا تھا، مگر اب اس نے تمام تکلفات کو بالائے طاق رکھ کر عبداللہ کو مخاطب کیا تھا۔ اس کی آواز سن کر عبداللہ نے فوراً آنکھیں کھول دیں، مگر وہ اجنبی کی توقع سے کہیں زیادہ تیز رفتار ثابت ہوا تھا۔ اس نے لمحے بھر ہی میں اجنبی کے بارے میں سب کچھ جان لیا تھا، یہ کہ اس کے سامنے موجود شخص کس قدر بلند درجے کا جنتی ہے، یہ کہ اس کی اپنی صلاحیت اتنی زیادہ ہے کہ اس نے عبداللہ کی آنکھیں بند کرتے ہی جان لیا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، یہ کہ یہ اجنبی جب جنت میں آیا تو اس نے آتے ہی سب سے پہلے عبداللہ کو ڈھونڈا تھا، یہ کہ وہ اجنبی بہت عرصے سے عبداللہ کو دور رہ کر دیکھتا رہا تھا، اور یہ کہ آج وہ پہلی دفعہ اس سے ملنے کے لیے آیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے سامنے موجود شخص کوئی اور نہیں
اس کا اپنا باپ وقار ہے۔ عبداللہ یہ جانتے ہی ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر خوشی اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اجنبی بھی اپنی نشست سے اٹھ چکا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ عبداللہ اس کے بارے میں سب کچھ جان چکا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ عبداللہ کی سمت پھیلا دیے۔ عبداللہ دیوانہ وار آگے بڑھا اور بابا جان، میرے بابا جان کہتے ہوئے وقار سے لپٹ گیا۔ عبداللہ بہت دیر تک وقار کے گلے لگا رہا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس نے کبھی اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، کبھی اس کا لمس محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وقار عبداللہ کی پیدائش کے پہلے برس ہی دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ وہ اپنی تمام ابتدائی زندگی ماں باپ کی شفقت بلکہ کسی بھی قسم کے خاندانی تحفظ سے محروم رہا تھا۔ پہلے ماں باپ گئے، پھر دادی رخصت ہوئیں، جس کے بعد اس نے بے آسرا اور بے سہارا زندگی گزاری تھی۔ اس پر اللہ کا کرم ہوا تھا کہ اس کے باوجود وہ پوری صحبت میں پڑھنے کے بجائے ایک اعلیٰ انسان بن سکا اور جنت میں اعلیٰ ترین مقام حاصل کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ پچھلی دنیا میں بھی اس کی خاندانی زندگی نائمہ سے شادی کے بعد شروع ہوئی تھی۔ نائمہ ہی نے آ کر اس کی زندگی میں سارے رنگ بھرے تھے۔ اس نے اپنے ماں باپ کے بارے میں کبھی سوچا بھی تھا تو کوئی تصور قائم نہیں ہو سکا تھا، مگر آج اچانک اپنے باپ کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ ساری محرومیاں مٹ گئی تھیں جو پچھلی زندگی میں اس حوالے سے اسے ملی تھی۔ اسے سب سے بڑھ کر اس بات کی خوشی تھی کہ اس کا باپ اپنی ذات میں ایک بہت بڑی حیثیت کا مالک تھا، اسی لیے وہ جنت میں ابتدائی میں داخل ہونے والے خوش نصیبوں میں سے ایک تھا۔ تھوڑی دیر تک وقار اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا رہا، خود اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ پھر اس نے عبداللہ کو خود سے جدا کرتے ہوئے کہا، میرے سامنے بیٹھو سردار عبداللہ، میں تمہیں دل بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وقار اپنی نشست پر بیٹھا۔ عبداللہ بھی اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، عبداللہ کہیے بابا، صرف عبداللہ کہیے۔ ہاں عبداللہ، میں تو عرصے سے تمہیں دیکھ رہا تھا، تمہاری عزت کے تاج کو دیکھ رہا تھا، تمہارے مقام اور مرتبے کو دیکھ رہا تھا اور اپنے مالک کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے میرے بیٹے کو اس مقام پر پہنچا دیا۔ مگر بابا، آپ مجھ سے پہلے کیوں نہیں ملے؟ میں تمہیں دور دور سے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ ہر محفل میں جب میں تمہاری عزت افزائی دیکھتا، تمہارا مقام و مرتبہ دیکھتا تو دل بہت خوش ہوتا تھا، اور جو مزہ اجنبی بن کر تمہیں دیکھنے کا تھا وہ اب کہاں آئے گا؟ مگر آج تم سے ملنے کی ایک وجہ تھی۔ وہ کیا بابا؟ آج تمہاری ماں جنت میں آئی ہے، میں آج تمہاری شکل میں اسے ایک بے مثال تحفہ دوں گا۔ سچ بابا؟ عبداللہ کے لیے یہ ایک اور بڑی خوشی کی خبر تھی۔ وقار نے اسے جواب دیا، ہاں بیٹا، تمہاری ماں ایک اعلیٰ ترین انسان ہے، وہ بھی جنت میں اعلیٰ ترین درجات کی مستحق ٹھہری ہے۔ الحمدللہ، عبداللہ نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا، بابا، میں نے کبھی آپ دونوں کو تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں نے جہنم میں اتنے زیادہ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے کہ ڈر لگتا تھا کہ اپنے ماں باپ کے بارے میں کوئی بری خبر نہ سن لوں، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ماں باپ، جن سے میں بالکل واقف نہیں تھا، اتنے بڑے درجے کے جنتی ہوں گے۔ مگر تم سے کم ہے عبداللہ، تم تو آسمان کا تارا بن چکے ہو۔ نہیں بابا، بس میں تو آپ کا بیٹا ہوں۔ ہاں، مجھے اپنے بارے میں بتائیے نا، میں آپ کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ میں اپنے بارے میں بتاؤں گا، سب کچھ بتاؤں گا، مگر اس وقت تو میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں آخری دفعہ دیکھا تھا تو تم بہت چھوٹے تھے، پھر اللہ نے تمہیں اتنا بڑا مقام دے دیا، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ مجھے بتاؤ بیٹا۔ اس کے کہنے پر عبداللہ اسے اپنے بارے میں بتانے لگا۔
اپنی ابتدائی زندگی کی محرومیاں، پھر نائمہ سے اس کی شادی ہونا، پھر اپنی داعیانہ زندگی کی پوری داستان عبداللہ اسے سناتا رہا۔ عبداللہ خاموش ہوا تو وقار نے اس سے پوچھا، مجھے میری بہو نائمہ سے کب ملواؤ گے؟ بابا، عجیب اتفاق ہے کہ وہ بھی جنت میں ابھی ابھی آئی ہے، اس کے بعد اللہ نے آپ سے ملا دیا، لیکن میری امی؟ عبداللہ کی بات پر وقار ہنسنے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک لین دین کرنا ہوگا، میں تمہیں تمہاری ماں سے ملواؤں گا اور تم مجھے میری بیٹی نائمہ سے ملواؤ گے، لیکن پہلے امی۔ عبداللہ نے اصرار کیا۔ ہاں، میں بھی یہی چاہتا ہوں، میں ابھی تک اس سے نہیں ملا، میں یہ چاہتا تھا کہ اس سے ملنے جاؤں تو تمہاری شکل میں ایسا تحفہ لے کر اس کے پاس جاؤں کہ وہ خوش ہو جائے۔ اس کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کا بیٹا اتنے بڑے مقام پر پہنچ گیا ہے۔ چلیے بابا، ابھی چلتے ہیں۔ عبداللہ بے تابی سے کھڑا ہو گیا، پھر وہ کچھ سوچتا ہوا بولا، بابا، میری امی کا نام کیا ہے؟ تمہاری ماں کا نام اسرا ہے۔ اسرا کی نظریں محل کے داخلی دروازے پر ٹکی ہوئی تھی کہ فرشتے کی آواز اس کے کانوں تک آئی، تھوڑا سا انتظار اور کر لیجئے، اب سارے انتظار ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اسرا نے دروازے سے نظر ہٹا کر فرشتے سے پوچھا، اچھا اتنے میں یہ بتا دیں کہ میدان حشر میں ابھی کیا ہو رہا ہوگا؟ وہاں سزا اور جزا سنا دی گئی ہے اور لوگ گروہ در گروہ اپنی اپنی منزل تک لے جائے جا رہے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے اور اہل جنت حمد و تسبیح کے کلمات کے ساتھ جنت کی ابدی منزل تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ جہنم کے 7 دروازے کھول دیے گئے اور اہل جہنم چیختے چلاتے، پٹتے اور کھسٹتے ہوئے جہنم کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ اور پچھلی دنیا؟ اسرا نے سوال کیا۔ اس کے ذہن میں اپنے ماضی کی زندگی کے تمام نقوش تیر رہے تھے۔ پچھلی دنیا اپنے فانی وجود اور ظلم و الم کی داستانوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے فنا کے گھاٹ اتر گئی، اور نئی دنیا جسے ہمیشہ باقی رہنا ہے اپنی ہمیشہ رہ جانے والی سزا اور جزا کے ساتھ شروع ہو گئی ہے، کبھی نہ ختم ہونے کے لیے۔ اہل جہنم خدا کے غضب اور قہر کا سامنا کرنے کے لیے جہنم کے قید خانے میں مسلسل چیخ و پکار میں مصروف ہیں، اور اہل جنت اپنی جنت میں خدا کی مہمانی اور اس کی نعمتوں کا لطف لے رہے ہیں، آپ کی طرح اور وقار کی طرح۔ اسرا نے بے اختیار کہا، ہاں، مگر اس جنت میں آپ سے متعلق اور لوگ بھی ہیں۔ انہی اہل جنت میں نبی آخر الزماں کی امت کا ایک اور فرد بھی ہے، جس کی زندگی خدا کی بندگی اور بندگی کی دعوت میں گزری تھی۔ یہ فرد ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے غفلت اور معصیت کے اندھیروں میں قرآن کریم کو اپنی روشنی بنایا اور پھر اس روشنی سے ایک عالم کو روشناس کرایا۔ ایک ایسے دور میں جب قرآن مجید ایک اجنبی کتاب تھا، ان لوگوں نے اس کتاب کو اپنی زندگی بنا لیا۔ ایک ایسے دور میں جب لوگ خدا کے کلام کو پا کر بھی اس سے محروم رہے، ان لوگوں نے ہر نظریے کو اس کی فرقان پر پرکھا اور ہر عمل کو اس کی میزان پر تولا۔ اسرا خاموشی سے سن رہی تھی، مگر چہرے پر سوال تھا۔ فرشتہ بولتا رہا، انہوں نے جان لیا تھا کہ قرآن مجید خدائے ذوالجلال کا کلام محفوظ ہے، وہ نبی آخر الزماں کی چھوڑی ہوئی سب سے مستند میراث ہے، وہ مذہبی لٹریچر میں موجود سب سے بڑی ہدایت ہے جو تمام انبیاء کی دعوت کا نچوڑ ہے، وہ جنت کے خزانے کی خبر دینے والا نقشہ بھی ہے اور اس تک پہنچنے والا راستہ بھی ہے۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ اوصاف تو میرے شوہر وقار کے ہیں۔ اسرا کا سوال الفاظ کے قالب میں ڈھل ہی گیا، مگر اس کی سوئی وقار ہی پر اٹکی ہوئی تھی۔ فرشتہ مسکرانے لگا،
مانا کہ آپ کو اپنے شوہر سے بہت محبت ہے، مگر یہاں ان کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں۔ میں آپ کے شوہر کی بات نہیں کر رہا، میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اپنے زمانے کی خواہشات، بدعات اور تعصبات پر مبنی دینداری سے ٹکرا کر قرآن مجید کی دعوت ایمان و اخلاق کو ایک زندہ پکار بنا دیا تھا، پھر اس کی اس دعوت کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا تھا۔ آخری زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن کا یہی وہ ابلاغ تھا جو قیامت کے آنے کا جواز بن گیا تھا، کیونکہ سچائی جب بالکل کھول کر بتا دی جائے اور پھر لوگ نہ مانے تو اس بات کا کوئی سوال نہیں رہتا کہ ان کو مزید ڈھیل دی جائے۔ مگر وہ کون ہے؟ اسرا کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ فرشتے نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے داخلی دروازے کی طرف دیکھا۔ خدام کے جلوں میں دو انتہائی وجیح، خوبصورت اور غیر معمولی شخصیت کے مالک افراد اندر آ رہے تھے۔ فرشتے نے اسرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، معذرت چاہتا ہوں، یہ آپ کا محل ہے، آپ کی اجازت کے بغیر کوئی اندر نہیں آ سکتا، مگر یہ وہ دو لوگ ہیں جن کے لیے میں نے آپ سے پوچھے بغیر خدام کو انہیں اندر لانے کی اجازت دے دی تھی۔ ان میں سے ایک کو تو آپ پہچانتی ہی ہیں۔ اسرا فرشتے کی باتوں سے بالکل بے نیاز، پلکیں جھپکائے بغیر داخلی دروازے کی سمت اندر آنے والے دو میں سے ایک شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ گرچہ بہت بدل گیا تھا، بہت خوبصورت اور دلکش ہو چکا تھا، مگر وہ اپنے شوہر وقار کو ہزاروں میں سے بھی پہچان سکتی تھی۔ میں رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، فرشتے نے اس کی بے خودی کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر اسرا نے جواب نہیں دیا۔ وہ تو بس وقار کو دیکھے جا رہی تھی۔ خوشی اور مسرت کے مارے اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ فرشتہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ مہمانوں کے قریب پہنچ کر وہ رکا اور عبداللہ سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا، سردار کے قدم مبارک ہوں۔ عبداللہ نے انکسار کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے کہا، برکت تو صرف میرے رب کے نام میں ہے۔ پھر فرشتہ وقار سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، آپ جائیے، آپ کی بیگم آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ ویسے میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ پہلے ان سے تنہائی میں مل لیں، لیکن آپ مصر تھے کہ ساتھ میں سردار عبداللہ کو ضرور لے کر آئیں گے۔ فرشتے نے عبداللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وقار نے اس سے کہا، شکریہ دوست، آپ نے اسرا کے آنے کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اسرا کو مجھ سے زیادہ ان سے مل کر خوشی ہوگی۔ جیسے آپ کی مرضی، یہ آپ کی بادشاہی ہے، جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا۔ ویسے ملکہ اسرا کو میں نے یہ تو نہیں بتایا کہ سردار عبداللہ کون ہے، مگر بالواسطہ طور پر ان کا تعارف کرا دیا ہے۔ شکریہ، وقار نے کہا اور اسرا کی سمت تیزی سے چلا گیا۔ فرشتے نے خدام کو اشارہ کیا اور خود آگے بڑھ گیا۔ خدام فرشتے کا اشارہ سمجھ کر ادب سے باہر کی سمت مڑ گئے۔ عبداللہ اکیلا کھڑا رہ گیا۔ وہ مسلسل اپنی ماں اسرا کو دیکھ رہا تھا۔ اسرا بظاہر اس کی ہم عمر بلکہ دیکھنے میں چھوٹی ہی تھی، مگر جنت میں لوگ عمر سے نہیں رشتوں سے ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ وقار اس کا ہم عمر ہوتے ہوئے اس کا باپ تھا اور اسرا اس کی ماں۔ اس کے دل میں ان کے لیے وہی سارے جذبات تھے جو کسی بیٹے کے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے ہو سکتے تھے، اور اس نے تو زندگی میں پہلی دفعہ اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ اس لفظ میں جو مٹھاس اور جو محبت تھی وہ دور کھڑا اس کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے ممتا کے لمس کو چھوئے بغیر محسوس کر لیا تھا۔ اسی اثنا میں وقار چلتا ہوا اسرا کے پاس پہنچ گیا۔ اسرا جو ابھی تک مسلسل وقار کو دیکھ رہی تھی، اس کے قریب پہنچنے پر اسے چھوڑ کر عبداللہ کو دیکھنے لگی۔ اس موقع پر ایک اجنبی کا یہاں موجود ہونا اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔
اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وقار کے آنے پر خوشی کا اظہار کرے یا اس اجنبی کے یہاں ہونے پر ناراض ہو۔ وقار نے اس کے احساسات کو محسوس کر لیا۔ اسرا اس سے ناراض نہ ہو، اس کی کوئی غلطی نہیں، اسے میں لے کر آیا ہوں۔ اسرا نے وقار کی طرف رخ کرتے ہوئے اس سے پوچھا، یہ کون ہے اور آپ اسے اس وقت لے کر کیوں آئے ہیں؟ یہ وہی ہے جس کا تعارف تمہارے پاس موجود فرشتے نے تھوڑی دیر قبل کرایا ہے۔ اسرا کے ذہن میں فرشتے کی وہ ساری باتیں تازہ ہو گئیں جو اس نے تھوڑی دیر پہلے کی تھیں۔ فرشتے نے جس ہستی کا تعارف کرایا تھا وہ یقیناً کوئی بڑی ہستی تھی۔ آنے والا واقعتاً کوئی بہت بڑا آدمی لگ رہا تھا، مگر وہ اس سے ملنے کیوں آیا ہے؟ اس کے جاننے والوں میں ایسا کوئی نہیں تھا۔ اہل جنت کی شکلیں بہت خوبصورت ہو چکی تھیں، مگر ایسا نہیں تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے۔ پچھلی دنیا میں لوگ جس سے واقف تھے وہ اس کو یہاں آسانی سے پہچان لیتے تھے، مگر یہ شخص اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ اجنبی تھا تو وہ وقار کے ساتھ کیوں آیا تھا؟ اسرا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسرا نے عبداللہ کو دوبارہ غور سے دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق پیدا نہ ہوئی۔ عبداللہ اپنی جگہ پر کھڑا اسرا ہی کو دیکھے جا رہا تھا۔ وقار نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ قریب آنے پر اسرا نے دیکھا کہ وہ رو رہا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر اسرا کے دل کو کچھ ہوا۔ وہی ہوا جو ایک ماں کو اپنے معصوم بچے کو روتا ہوا دیکھ کر ہوتا ہے، مگر اسرا کو اس احساس کے پیدا ہونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ اسرا کے کانوں میں وقار کی آواز آئی، اسرا میں نے سوچا تھا کہ جنت میں تمہارے آنے پر تمہیں ایسا تحفہ دوں گا جو تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ یہ تمہارا تحفہ ہے۔ ویسے تو یہ ایک بہت اونچے درجے کا جنتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ تم سے چھوٹا رہے گا، حتیٰ کہ تم اس کے کان بھی کھینچ سکتی ہو، اس لیے کہ یہ تمہارا بیٹا عبداللہ ہے۔ اسرا نے بے یقینی سے وقار کو دیکھا، پھر دوبارہ عبداللہ کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ حقیقت اور بے یقینی کی جنگ کچھ دیر جاری رہی اور آخر کار اس جنگ میں حقیقت جیت گئی۔ اسرا کی آنکھیں بہنے لگیں۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا، میرا بچہ، میری جان، میرا عبداللہ۔ اسرا کی اس بات پر عبداللہ دوڑتا ہوا آیا اور اسرا سے لپٹ گیا۔ دونوں ماں بیٹا رو رہے تھے۔ پھر اسرا نے اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ عبداللہ، تجھے تو میں اس طرح جوان دیکھ ہی نہیں سکی تھی، مگر اب دیکھا ہے تو لگتا ہے خدا نے سارے جہاں کا نور میری گود میں ڈالا تھا۔ عبداللہ اسرا کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگا۔ امی، میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر آپ کو یاد ہمیشہ کیا تھا۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا میری امی کیسی ہوں گی۔ آپ تو بہت اچھی ہیں، بالکل بابا جیسی۔ آپ دونوں نے تو اس جنت میں میرا قد بلند کر دیا۔ نہیں بیٹا، قد تو تم نے ہمارا بلند کر دیا ہے۔ تمہاری وجہ سے جو عزت ہمیں ملی ہے اور ملے گی وہ ہماری حیثیت سے بہت زیادہ ہے۔ پھر عبداللہ ماں کے قدموں سے اٹھا اور باپ کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، شکریہ بابا، آپ نے آج میری جنت کو پورا کر دیا۔ آج میری محرومی دور ہو گئی، مگر اب تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ میں نے تمہیں تمہاری ماں سے ملوایا ہے، تم مجھے میری بیٹی سے ملواؤ گے۔ بیٹی؟ اسرا نے وقار کی بات پر حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں اسرا، عبداللہ کی بیوی نائمہ تمہاری بیٹی ہوئی نا؟ عبداللہ نے اسرا کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، امی میں کل ہی آپ کو اپنے گھر بلاتا ہوں، آپ نائمہ سے مل کر بہت خوش ہوں گی، اس کے لیے بھی آپ سے ملنا باعث مسرت ہوگا۔ کیوں نہیں بیٹا؟
اسرا نے بڑے شوق سے کہا، مجھے اس سے مل کر سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں بابا، نائمہ کو آپ لوگوں کے بارے میں بتانا ہے۔ بیٹا رکو تو صحیح۔ اسرا اسے روکنا چاہ رہی تھی، مگر عبداللہ نے اجازت لیتے ہوئے کہا، امی اب ساری باتیں کل ہوں گی، اللہ حافظ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ادب سے سر جھکایا اور باہر کی سمت چلا گیا۔ نائمہ۔ عبداللہ نے آواز دی تو نائمہ نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کے لیے عبداللہ کی اس طرح اچانک آمد غیر متوقع تھی۔ یہ دونوں گرچہ میاں بیوی تھے، مگر الگ الگ اپنے گھروں میں رہا کرتے تھے۔ جنت میں ہر شخص کو اپنا الگ گھر ملا تھا۔ وہ ماضی کی دنیا تھی جب بیویاں شوہروں کے گھر میں رہا کرتیں اور شوہر پر ان کی تمام مالی ذمہ داریاں ہوا کرتی تھیں۔ یہاں تو ہر شخص نے اپنا بدلہ خود پایا تھا، اس لیے میاں بیوی ساتھ نہیں رہا کرتے تھے۔ البتہ جب ملنا چاہتے اور جہاں ملنا چاہتے تھے مل لیا کرتے تھے، کبھی ایک کے گھر، کبھی دوسرے کے گھر، اور کبھی ان حسین سیرگاہوں میں جو زمین و آسمان میں ہر جگہ بے شمار پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت عبداللہ نائمہ کے محل میں آیا تھا۔ اس نے آتے ہی نائمہ کے خدام کو منع کر دیا تھا کہ نائمہ کو اس کی آمد کی اطلاع نہ دی جائے۔ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا، اور واقعی اس طرح اچانک عبداللہ کا آنا اس کے لیے ایک خوشگوار سرپرائز تھا۔ آپ کب آئے؟ مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم کن خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو؟ عبداللہ نے دور سے دیکھ لیا تھا کہ نائمہ نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ عبداللہ، مجھے جنت میں آئے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا۔ میں روز حشر کے اثرات سے باہر نہیں نکل پا رہی ہوں۔ انسانیت نے اپنی غفلت کا جو انجام بھگتا ہے۔ اس کی بات پر عبداللہ نے اسے محبت سے سمجھاتے ہوئے کہا، نائمہ، ہمارے رب نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ قرآن مجید کی ہدایت سب لوگوں کو معلوم تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بارے میں سب کچھ صاف صاف بتا دیا تھا۔ اس کے بعد بھی لوگوں نے مانا نہ قرآن مجید کے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھالا۔ اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ اسی کے مستحق تھے۔ اس کی بات کی تائید میں نائمہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، دوسروں سے زیادہ مجھے مسلمانوں کا افسوس ہے۔ قرآن تو ان کی اپنی کتاب تھی، مگر انہوں نے بھی اسے اٹھا کر پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ اس کی دعوت ایمان کو بس رسمی عقیدہ سمجھ لیا۔ ان کا ایمان کبھی معرفت اور یقین میں نہ ڈھلا۔ لوگوں نے نجات کے ہزار راستے خود بنا لیے۔ جو راستہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتایا تھا اس کو مان کر نہیں دیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو نائمہ۔ قرآن کا بیان کرتا عمل صالح کا راستہ اور عمل صالح کے اعمال جن میں سے ایک ایک کو نام لے کر قرآن میں بتایا گیا تھا، لوگوں نے اس راستے اور ان اعمال کو کوئی اہمیت نہیں دی، حالانکہ یہ راستہ تو اعلیٰ اخلاقی رویے کا دوسرا نام تھا۔ یہ راستہ خدا کی عبادت، بندوں کی خدمت اور صبر، پاک دامنی اور احسان کی زندگی کا نام تھا۔ لوگوں نے اس کو اپنی زندگی نہیں بنایا اور اس کا نتیجہ بھگت لیا۔ پھر اس نے ایک مثبت رخ نائمہ کو دکھاتے ہوئے کہا، مگر تم یہ تو دیکھو کہ سب لوگ تو ایسے نہیں تھے نا۔ تم ان لوگوں کے بارے میں سوچو جنہوں نے قرآن مجید کی دعوت کو اپنی زندگی اور اپنا کردار بنا لیا۔ ایسے بے گنتی لوگ تمہیں یہاں جنت میں ملیں گے۔ تم لوگوں سے ملنا شروع کرو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر آپ یوں اچانک آ گئے۔ بتا کر آتے تو میں آپ کی راہ میں تارے بچھا کر آپ کا استقبال کرتی۔ نائمہ نے بہت محبت سے مسکراتے ہوئے عبداللہ سے کہا، تارے ضرور بچھانا، مگر کل، کیونکہ کل میں تمہیں دو ایسے لوگوں سے ملوا رہا ہوں جن کے بارے میں سن کر تم واقعی خوش ہو جاؤ گی۔ نائمہ نے عبداللہ کی بات پر حیرت سے پوچھا، کون ہیں وہ لوگ؟ کون ہیں وہ؟ تمہارے ساس سسر اور میرے والدین۔
ارے مگر آپ نے مجھے پہلے ان کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ میں بھی آج ہی ان سے ملا ہوں اور وہ شدت سے تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ کل وہ میرے گھر آ رہے ہیں تم سے ملنے کے لیے۔ پھر تو میں آج ہی سے ان کے لیے اہتمام شروع کر دیتی ہوں۔ میں پچھلی دنیا میں تو ان سے نہیں ملی، لیکن چاہتی ہوں کہ آج جب وہ مجھے دیکھیں تو مان جائیں کہ آپ کا انتخاب زبردست تھا۔ بلکہ ایسا کریں کہ آپ ان کو میرے محل لے آئیں۔ انہیں بہو سے ملنے اس کے گھر آنا چاہیے۔ عبداللہ اس کی بات کے آخری حصے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، تم پہلے بھی لاجواب تھیں، یہاں بھی لاجواب ہو۔ عبداللہ کی بات بالکل درست تھی۔ نائمہ گرچہ دنیا میں بھی ایک خوش شکل خاتون تھی، مگر جنت کی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسے بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا تھا۔ اس کی شکل، قد و قامت، رنگ و روپ اور شخصیت کا ہر پہلو اتنا غیر معمولی ہو چکا تھا کہ اسے دیکھنا ہی عبداللہ کے لیے ایک عظیم نعمت تھی۔ عبداللہ کی بات پر نائمہ کچھ شرما سی گئی۔ اسے شرماتا دیکھ کر عبداللہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ محبت آمیز انداز میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا، پتہ ہے تم ساتھ ہوتی ہو تو کسی اور منظر کو دیکھنا بھی ایک گناہ بن جاتا ہے۔ آپ بھی نہ بات بدلنے کے ماہر ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ان کو میرے محل لائیں۔ چلو جیسی تمہاری خوشی۔ عبداللہ فوراً مان گیا۔ نائمہ کے چہرے پر خوشی بکھر گئی۔ اسرا اور وقار نائمہ کے گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ اسرا بہت خوش تھی۔ جنت میں آنے کے بعد ہر لمحہ اس کے لیے ایک نیا اور منفرد تجربہ لے کر آتا تھا۔ نائمہ کے گھر کا یہ سفر بھی ایسا ہی ایک تجربہ تھا۔ اسرا کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کس قسم کی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، مگر اسے جو نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ بظاہر ایک بہت بڑے بحری جہاز جیسا تھا جو سمندر کے بجائے خلا میں تیر رہا تھا۔ تیرنے کا لفظ اس لیے موزوں تھا کہ اس کے چلنے سے کسی قسم کی آواز یا شور نہیں پیدا ہو رہا تھا۔ وہ دونوں اس کے عرشے پر اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ہر طرف بے کراں خلا بکھرا ہوا تھا جس نے سیاہی کی محیط چادر اوڑھ رکھی تھی، مگر اس چادر میں جڑے اربوں کھربوں جگمگ جگمگ کرتے ستاروں نے اس منظر کو بیک وقت نظر نواز اور دل نواز بنا رکھا تھا۔ ان کے راستے کی ہر منزل پر روشنی اور رنگ و نور اور ظلمت کا عجیب امتزاج تھا۔ کہیں ستاروں کی کثرت سیاہ پس منظر پر دودھیا روشنی بکھیر رہی تھی، کہیں اندھیروں کی قبا پر دمکتے تاروں کی چمکتی روشنی اور جگمگاہٹ نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ کہیں روشنی سفید رنگ کی تھی، کہیں ہر رنگ کی تھی، کہیں جامد تھی، کہیں مسلسل حرکت میں تھی، کہیں ایک ہی منظر بناتی تھی اور کہیں ہزار زاویے، تصاویر اور مناظر خلا کے کینوس پر بکھیر کر خود بکھر جاتی تھی۔ ان سارے مناظر میں اتنا حسن تھا جو الفاظ کی گرفت میں نہیں آ سکتا تھا۔ وقار، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا خوبصورت راستہ ہے۔ جنت کا ہر راستہ اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ پتہ ہے وقار، جب سے میں جنت میں آئی ہوں سب کچھ بدل گیا ہے۔ پچھلی دنیا اور اس دنیا میں اتنا فرق ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا کی صنائی کی کیسے داد دوں۔ باہر کی دنیا کو تو چھوڑیں، خود میرے اندر اتنی تبدیلی آ گئی ہے کہ کچھ حد نہیں۔ جنت میں آنے کے بعد جب میں چلتی ہوں اور پسینہ آتا ہے تو جسم سے بو آنے کے بجائے پورا وجود مہک اٹھتا ہے۔ کچھ کھاؤں تو منہ کی صفائی کی ضرورت پیش آنے کے بجائے ہر دفعہ ایک نئی خوشبو منہ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ مجھے اب غسل کی ضرورت رہی ہے نہ طہارت کی۔ پسینہ رہا نہ بدبو آتی ہے، نہ کسی اور طرح کی نجاست ہی رہی ہے۔ میں جب چاہتی ہوں بالوں اور آنکھوں کا رنگ بدل جاتا ہے، میں جو چاہتی ہوں مل جاتا ہے، جو سوچتی ہوں ہو جاتا ہے۔ مزاج کا عالم یہ ہے کہ بوریت محسوس ہوتی ہے نہ کسی چیز سے بیزار ہوتی ہوں۔
تھکتی ہوں نہ نڈھال ہوتی ہوں، ہر وقت انتہائی فریش رہتی ہوں، ہر وقت خوش رہتی ہوں۔ یہ جنت کیسی عجیب جگہ ہے۔ وقار اس کی بات پر ہنسنے لگا۔ جنت خدا کے انعام کی جگہ ہے، یہاں ہر جگہ اس کا فضل ہے، اور ابھی تو اس فضل کا آغاز ہے۔ یہ جنت خدا کی بنائی ہوئی جگہ ہے، یہ خدا کی بے پناہ طاقت کا اظہار ہے۔ تم جانتی ہو ہم اس وقت کتنی دور جا رہے ہیں؟ نہیں تو پچھلی دنیا کی تیز رفتار ترین سواری یعنی راکٹ میں بھی یہ سفر لاکھوں برس میں طے ہوتا، لیکن ہم یہ سفر تھوڑی ہی دیر میں پورا کر لیں گے، اور اس وقت ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ ہم حرکت کر رہے ہیں۔ واقعی، اسرا نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تو ہر طرف خاموشی محسوس ہوتی ہے، لگ ہی نہیں رہا کہ ہم حرکت کر رہے ہیں۔ لیکن اب ہمارا سفر ختم ہو رہا ہے، وقار نے ایک روشنی کو دیکھتے ہوئے کہا جو مسلسل بڑی ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ اس کے قریب پہنچ رہے تھے۔ وقار نے روشنی کی سمت دیکھتے ہوئے کہا، یہ تمہاری بہو کا گھر ہے۔ عبداللہ نائمہ کے محل میں اپنے والدین کا انتظار کر رہا تھا، جو کسی بھی وقت یہاں پہنچنے والے تھے۔ نائمہ بہت اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ یہاں چہرے پر کسی سرخی پاؤڈر کی ضرورت تو کسی جنتی خاتون کو نہیں پڑتی تھی کہ خدا نے ان کے حسن عمل ہی کو ان کا حسن بنا دیا تھا۔ لیکن لباس زیورات کا انتخاب شخصیت کے تاثر کو اعلیٰ سے اعلیٰ کر ہی دیتا ہے۔ یہی اس وقت نائمہ کے معاملے میں ہوا تھا۔ عبداللہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، اللہ کا شکر ہے کہ تم میری بیوی ہو اور اتنی خوبصورت ہو۔ نہیں عبداللہ، شکر تو مجھے ادا کرنا چاہیے کہ آپ میرے شوہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بلند مقام دیا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ماضی کی تکلیفیں، دکھ اور غم تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ اب تو صرف ہمیشہ رہنے والا سکون، چین اور سرور بچا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں نا ہم لوگ۔ ہاں، ہم واقعی خوش نصیب ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ عبداللہ کے لہجے میں محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بے شک، نائمہ نے دل سے اس کی تائید کی۔ پھر اس نے ایک دوسرا موضوع چھیڑتے ہوئے کہا، میں سوچ رہی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو بھی آج بلا لیتے، بابا اور امی ان سے بھی مل لیتے، ان کو کسی اور موقع پر ملوا دیں گے۔ آج ان کو اپنی بہو سے ملنے دو، ابھی تو جنت کے ابتدائی دن ہیں، ابھی یہی ہوتا رہے گا۔ لوگ ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے اور تعارف حاصل کرتے رہیں گے۔ یہ دونوں اسی گفتگو میں تھے کہ ایک خادم نے قریب آ کر نائمہ سے کہا، میری مالکن، آقا عبداللہ کے والد گرامی وقار صاحب اور ان کی اہلیہ اسرا صاحبہ آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ خادم کی اطلاع پر عبداللہ اور نائمہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نائمہ نے عبداللہ سے کہا، آپ آگے بڑھ کر استقبال کیجیے، مجھے کچھ شرم آ رہی ہے۔ عبداللہ اس کی بات پر ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا۔ نائمہ اس کے پیچھے پیچھے آہستگی سے چلنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں خادم کے ہمراہ عبداللہ کے والد اور والدہ محل کے اس حصے میں داخل ہوئے جہاں وہ لوگ موجود تھے۔ انہیں اندر آتا دیکھ کر عبداللہ بے اختیار آگے بڑھا۔ نائمہ کچھ جھجکتی شرماتی پیچھے کھڑی رہ گئی۔ اس نے پچھلی زندگی میں اپنے ساس سسر کو نہیں دیکھا تھا۔ عبداللہ نے اسے بتایا تھا کہ اس کے بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ عبداللہ آگے بڑھ کر اپنے والد وقار کے گلے لگ گیا۔ باپ بیٹا دونوں دیر تک ایک دوسرے سے لپٹے رہے۔ وقار سے مل کر عبداللہ نے اپنی ماں اسرا کو دیکھا اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ وہ کھڑا ہونے لگا تو اسرا نے اس کے سر کو چومتے ہوئے کہا، میں نے اپنے بیٹے کو بہت چھوٹا دیکھا تھا، مگر اب اللہ نے مجھے میرے بیٹے کو ویسا ہی جوان دکھا دیا
جیسے ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے۔ عبداللہ، تمہیں جب دیکھتی ہوں دل رب کریم کی عنایات کے احساس سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اس کی بات پوری ہوئی تو وقار نے پیچھے کھڑی نائمہ کو دیکھ کر کہا، تو یہ ہے وہ پری چہرہ جس نے میرے بیٹے کے دل کو چرایا تھا۔ وقار کی بات پر نائمہ مسکراتے شرماتے ہوئے ان دونوں کی سمت پڑی۔ اسرا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور بے اختیار ماشاءاللہ کہا، تم کتنی خوبصورت ہو نائمہ، اللہ نے تمہاری شکل میں میرے بیٹے کو کتنا خوبصورت جیون ساتھی دیا ہے۔ امی حضور، یہ پچھلی دنیا کی اس کی وہ سیرت ہے جو آج اس کی صورت بن کر ظاہر ہوئی ہے۔ اس نے میری خاطر بڑی قربانیاں دی تھیں، بڑی محبت اور وفا سے میرا ساتھ دیا تھا۔ اسرا نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کی شکل کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، بے شک نائمہ، تمہاری خوبصورت شکل تمہاری اس بے مثال سیرت کی آئینہ دار ہے جو پچھلی زندگی میں تم نے اختیار کی تھی۔ عبداللہ نے اپنی ماں کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، امی یہ پچھلی زندگی میں بھی بہت خوبصورت تھی۔ اس کی بات پر وقار نے گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، عبداللہ بیٹا، لوگوں کی بری بھلی شکل جیسی بھی تھی پچھلی دنیا میں رہ گئی، اب تو ہر انسان کی وہی صورت ہے جو پچھلی دنیا میں سیرت تھی۔ مگر میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ اس پہلو سے میری بہو بیوی اور بیٹا سب بہت حسین ہیں، لیکن میرے بیٹے عبداللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وقار نے دوبارہ عبداللہ کو اپنے گلے لگا لیا، پھر اسے پرے ہٹاتے ہوئے کہا، ارے مجھے اپنی بیٹی سے تو ملنے دو بابا، میں تو خود آپ سے ملنے کی بہت خواہش مند تھی۔ عبداللہ نے آپ کی اتنی تعریف کی ہے کہ آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا۔ یہ کہتے ہوئے نائمہ وقار کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اپنا سر جھکا دیا۔ وقار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دی، میری بیٹی، اللہ تم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے۔ شکریہ بابا، آپ تشریف لائیں، ہم آپ دونوں سے ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے نائمہ نے محل کے اندرونی حصے کی طرف اشارہ کیا اور وہ سب آگے بڑھنے لگے۔ یہ سب لوگ محل کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ محل کی شان و شوکت دیکھ کر اسرا اور وقار بہت خوش ہو رہے تھے۔ انہیں دلی خوشی تھی کہ ان کی بہو بھی بڑی شان والی تھی۔ آخرکار ایک کھلی جگہ پہنچ کر عبداللہ رک گیا اور شاہانہ انداز کی نشستوں پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ اسرا نے اپنی نشست پر بیٹھتے ہی کہا، نائمہ بیٹا، تمہارے گھر آ کر میں تو خوش ہو گئی، تم تو میری توقع سے بڑھ کر اللہ کے انعام کو پانے والی ہو۔ امی میں کس قابل ہوں، اصل مقام و مرتبہ تو اللہ نے عبداللہ کو دیا ہے۔ نائمہ نے پرستائش انداز میں عبداللہ کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، میرے بیٹے کی کیا بات ہے۔ وقار نے تحسین آمیز انداز میں عبداللہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسرا نے بھی اپنے شوہر کی تائید کرتے ہوئے عبداللہ سے کہا، عبداللہ، تم پیدا ہوئے تھے تو میں نے اور تمہارے بابا نے عزم کیا تھا کہ ہم تمہیں اپنے رب کے کاموں کے لیے وقف کریں گے، مگر زندگی نے ہمیں مہلت نہ دی، مگر ہمارے رب نے ہماری لاج رکھ لی۔ میں کس منہ سے اس کا شکریہ ادا کروں۔ اسرا نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، امی، میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ آپ ہی لوگوں کی وجہ سے ہوں۔ مجھے آج خدمت اقدس میں حاضری کے لیے بلایا گیا تھا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے خود بتایا کہ مجھے زندگی میں جو مواقع ملے اور جو رہنمائی کی گئی اس کی ایک بڑی وجہ آپ لوگ تھے۔ خاص طور پر انہوں نے بابا جان کا نام لیا تھا۔ عبداللہ کی بات پر وقار نے اپنا سر جھکا دیا۔ وہ کچھ دیر اسی طرح رہا اور پھر سر اٹھا کر عبداللہ سے بولا، بیٹا، میں تو جہنم کی راہ کا مسافر تھا۔ یہ میرے رب کا مجھ پر خصوصی احسان ہے
کہ اس نے مجھے راستہ دکھایا، پھر مجھے زندگی ہی میں اسرا جیسی غیر معمولی بیوی دی، اور پھر تمہاری جیسی اولاد تھی۔ بابا جان، میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں۔ آپ نے ایسا کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اتنے قریب ہو گئے تھے؟ عبداللہ کی بات پر نائمہ نے بھی اسرا سے پوچھا، امی میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی بابا جان سے شادی کیسے ہوئی تھی؟ آپ کی شادی آپ کے والدین نے کی تھی یا پسند کی شادی تھی؟ اس کی بات پر وقار ہنستے ہوئے بولا، تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ تمہاری ماں نے مجھ سے زبردستی شادی کی تھی۔ یہ سن کر نائمہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ حیرت سے بولی، زبردستی شادی؟ مگر یہ کیسے ہوا؟ اس کی بات پر اسرا بھی ہنسنے لگی۔ ہاں، میں نے ان سے زبردستی شادی کی تھی، یہ تو نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ارے واہ، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ ابھی بابا جان سے میرا سوال باقی تھا کہ یہ زیادہ دلچسپ بات سامنے آ گئی۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے کیا پوچھیں۔ میں بتاتا ہوں۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپس میں جڑا ہوا ہے۔ میں خدا سے کیسے قریب ہوا، میری زندگی کیسے بدلی، اور تمہاری امی نے زبردستی مجھ سے کیسے شادی کی، میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ لیکن بابا شروع یہاں سے کیجئے گا کہ آپ کی امی سے پہلی ملاقات کہاں اور کب ہوئی۔ نائمہ نے اپنی دلچسپی کا سوال سامنے رکھتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں اپنی داستان اپنی اور اسرا کی پہلی ملاقات سے کرتا ہوں، گرچہ یہ ایک برائے نام ملاقات تھی۔ وقار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پھر اس نے اپنی داستان سنانا شروع کی۔